हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जो दुनिया के सबसे छोटे बड़े आज़म और दुनिया के छठे बड़े मुल्क की। ये एक ऐसा मुल्क है कि जहां पर 10,000 से भी ज़्यादा बीचेस हैं। अगर आप इस मुल्क में हर दिन भी एक बीचेस का विजिट करें तो आपको 27 साल लग जाएंगे। ये वो मुल्क है जहाँ के कई इलाकों में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यहाँ पर इंसानों से ज्यादा जानवरों का राज है। यहाँ की नाइट लाइफ, चकाचौंध रंगीनियाँ इस मुल्क को दुनिया का अयाश तरीन और लग्जरी तरीन मुल्क बनाती है। ये इतना हैरान कुल मुल्क है कि बाकी मुल्कों से मुख्तलिफ, यानी कि दिसंबर के महीने में सख्त गर्मी पड़ती है और जून के महीने में सख्त सर्दी पड़ती है, यानी कि यहाँ का मौसम भी उल्टा काम करता है। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क के मजीद दिलचस्प हक़ाइक़ और मालूमात। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले चैनल पर सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इन्फो काशफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। इस मुल्क का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक खुद मुख्तार मुल्क है जो जनूबी नस्ब कुर्रा में वाक़िया है। ये दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है और इसका दारुल हुकूमत कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी है। ये मुल्क अपनी मतनू सकाफत, खूबसूरत कुदरती मनाजिर और मुनफरद जंगली हयात के लिए मशहूर है। ऑस्ट्रेलिया की सरकारी ज़बान अंग्रेजी है और इसकी करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ये मुल्क एक तरक्की याफ्ता मईशत रखता है और तालीम, सेहत और मयार ज़िंदगी के लिहाज से दुनिया के आला ममालिक में शामिल है। ऑस्ट्रेलिया की तारीख कदीम है, जहाँ कदीम ज़माने से मकामी आबादी, अबोरिजिनल और टोरस स्ट्रेट आइलैंडर रहती थी। 18वीं सदी में यूरोपियों की आमद के बाद ये बरतानवी कॉलोनी बना और 1901 में ये एक फेडरेशन के तौर पर आज़ाद हुआ। ऑस्ट्रेलिया की जोग्राफिक खसूसियात में वसी सहरा, सरसब्ज़ जंगलात और तवील सहली पट्टी शामिल है। ये मुल्क अपने मुनफरद जानवरों जैसे कैंगरू, कवाला और प्लेटिपस के लिए भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक कसीर सकाफती माशरा है जहाँ दुनिया भर से लोग आबाद हुए हैं। ये मुल्क सियाहत, तालीम और कारोबार के लिए एक मकबूल मकाम है। ऑस्ट्रेलिया का रकबा तकरीबन 7.7 मिलियन मरबा किलोमीटर है, जो इसे रकबे के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क बनाता है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी तकरीबन 26 मिलियन है, लेकिन यहाँ आबादी की कसाफत बहुत कम है। ज्यादातर लोग सहली इलाकों में रहते हैं, जबकि मुल्क का बड़ा हिस्सा सहराई या नीम सहराई है। ऑस्ट्रेलिया अपने मुनफरद जानवरों के लिए मशहूर है। यहाँ दुनिया के तकरीबन 80% जानवर और पौधे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डेंगो फ्रेनिस नामी एक बाड़ है जो 5,614 किलोमीटर तवील है। ये बाड़ कैंगरों और डेंगू को मवेशियों के इलाकों से दूर रखने के लिए बनाई गई थी। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के शुमाल मशरकी साहिल पर वाक़िया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मरजानी चट्टान का निज़ाम है। ये तकरीबन 2,300 किलोमीटर तवील है और खिला से भी देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के अबोरिजिनल लोग दुनिया के सबसे कदीम जिंदा तहजीब हैं, जिनकी तारीख तकरीबन 50,000 से 65,000 साल पुरानी है। ऑस्ट्रेलिया को जोग्राफियाई तौर पर दुनिया का सबसे छोटा बड़े आज़म समझा जाता है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा भी है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ अजीब कवानीन है, जैसे विक्टोरिया में घर में पैंट रखना या गैर कानूनी अगर आप लाइसेंस याफ्ता पेंटर नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे खुश्क आबाद बड़े आज़म है, जहाँ सालाना औसत बारिश सिर्फ 600 मिलीमीटर है। ऑस्ट्रेलिया में सांपों की 140 से ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ दुनिया के सबसे जहरीले सांप हैं। ऑस्ट्रेलिया में अनाक्रेक स्टेशन नामी एक चरागाह है जो इसराइल के रकबे से भी बड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के पास तकरीबन 10,000 से ज्यादा सैल हैं। अगर आप रोजाना एक सैल देखें तो तमाम सैलों को देखने में 27 साल लगेंगे। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी
آسٹریلیا کے شہر سڈنی، میلبورن، برسبین، پرتھ اور ایڈیلیڈ دنیا کے سب سے زیادہ رہائشی شہروں میں شامل ہیں۔ آسٹریلیا کے شہر پرتھ میں سالانہ اوسطاً 3200 گھنٹے سورج چمکتا ہے، جو اسے دنیا کے سب سے زیادہ سورج والے شہروں میں سے ایک بناتا ہے۔ ہلیر جھیل مغربی آسٹریلیا کے ریسرچ جزیرے پر واقع ہے۔ ہلیر جھیل اپنے چمکدار گلابی رنگ کے لیے مشہور ہے۔ یہ رنگ جھیل میں موجود ایک خاص قسم کے خوردنی تیلاب اور نمکیات کی وجہ سے بنتا ہے۔ جھیل کا رنگ ہوا اور پانی کے درجہ حرارت سے متاثر ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ گلابی رہتا ہے۔ ہیٹ لیگون جھیل مغربی آسٹریلیا کے کورل قواس پر واقع ہے۔ یہ جھیل بھی تحالف کی وجہ سے گلابی رنگ کی ہوتی ہے۔ یہ جھیل کئی حصوں میں تقسیم ہے اور اس کا رنگ وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ یہ جھیل کیمیکل کی پیداوار کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، جہاں سے بیٹا کیروٹین نکالا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کا درمیانی حصہ، جسے آؤٹ بیک کہا جاتا ہے، بنیادی طور پر خالی اور غیر آباد ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں جو اس علاقے کی جغرافیائی، موسمی اور ماحولیاتی خصوصیات سے متعلق ہیں۔ آسٹریلیا کا درمیانی حصہ انتہائی خشک اور نیم صحرائی علاقہ ہے، جہاں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ یہاں سالانہ اوسط بارش 250 ملی میٹر سے بھی کم ہوتی ہے، جو زراعت اور آبادی کے لیے ناکافی ہے۔ آؤٹ بیک میں درجہ حرارت انتہائی زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر گرمیوں میں جب درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ شدید گرمی انسانی آبادی اور زراعت کے لیے ناموافق ہے۔ اس علاقے میں پانی کے وسائل بہت محدود ہیں، دریاؤں اور جھیلوں کی تعداد بہت کم ہے اور زیر زمین پانی بھی گہرائی میں موجود ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے یہ علاقہ زراعت اور روزمرہ زندگی کے لیے موزوں نہیں ہے۔ آؤٹ بیک کی مٹی زیادہ تر ریتیلی اور غیر زرخیز ہے، جو فصلوں کی کاشت کے لیے موزوں نہیں ہے۔ یہاں کی مٹی میں غذائی اجزاء کی کمی ہوتی ہے، جو زراعت کو مشکل بناتی ہے۔ آؤٹ بیک کا علاقہ آسٹریلیا کے بڑے شہروں سے بہت دور ہے، جس کی وجہ سے نقل و حمل اور رابطے کے وسائل محدود ہیں۔ اس دور درازی کی وجہ سے یہ علاقہ تجارت اور روزمرہ زندگی کے لیے کم موزوں ہے۔ اس علاقے میں طوفان، گردباد اور خشک سالی جیسے ماحولیاتی چیلنج عام ہیں، جو آبادی کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ یہاں کے موسمی حالات انسانی آبادی کے لیے سخت ہیں۔ آؤٹ بیک میں منفرد جنگلی حیات اور ماحولیاتی نظام موجود ہیں، جو انسانی مداخلت سے محفوظ رہنے کی وجہ سے بہتر حالات میں ہیں۔ اس علاقے کو قدرتی ماحولیات کے تحفظ کے لیے بھی خالی رکھا گیا ہے۔ تاریخی طور پر یورپی آباد کاروں نے ساحلی علاقوں کو ترجیح دی، کیونکہ وہاں موسم اور وسائل زیادہ محدود تھے۔ معاشی طور پر درمیانی علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں پر سرمایہ کاری کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ کم آباد رہا۔ آسٹریلیا کا درمیانی حصہ اپنی جغرافیائی اور موسمی خصوصیات کی وجہ سے خالی اور غیر آباد ہے۔ یہ علاقہ انتہائی خشک، گرم اور دور دراز ہے، جو انسانی آبادی اور زراعت کے لیے نامناسب ہے۔ تاہم یہ علاقہ اپنے منفرد ماحولیاتی نظام اور قدرتی حسن کے لیے مشہور ہے اور سیاحوں کے لیے دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ آسٹریلیا کی نائٹ لائف انتہائی متحرک، متنوع اور دلچسپ ہے۔ یہاں کے بڑے شہر اپنی رات کے وقت کے مناظر، تفریحی مقامات اور ثقافتی سرگرمیوں کے لیے مشہور ہیں۔ آسٹریلیا کی نائٹ لائف میں بار، نائٹ کلب، ریسٹورینٹ، لائیو میوزک تھیٹر اور کھیلوں کے ایونٹ شامل ہیں۔ آسٹریلیا میں لائیو میوزک کا بہت بڑا کلچر ہے اور کئی شہروں میں رات کے وقت لائیو میوزک شو ہوتے ہیں۔ آسٹریلیا کے شہروں میں کئی طرح کے کلب اور بارز ہیں جو مختلف موسیقی اور ماحول پیش کرتے ہیں۔ کھانے پینے کے مقامات: آسٹریلیا میں کئی اعلیٰ معیار کے ریسٹورینٹ اور کیفے ہیں جو رات کے وقت کھانے پینے کے شوقین افراد کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ آسٹریلیا کے شہروں میں رات کے وقت کئی ثقافتی تقریبات، تھیٹر شو اور آرٹ نمائش ہوتی ہے۔ کچھ شہروں میں کسینوز بھی ہیں جو رات کے وقت گیمنگ اور تفریح کے لیے مشہور ہیں۔ آسٹریلیا میں نائٹ لائف کے دوران حفاظت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ پولیس اور سیکورٹی سٹاف کی موجودگی یقینی بنائی جاتی ہے تاکہ لوگ محفوظ ماحول میں تفریح کر سکیں۔ آسٹریلیا کی نائٹ لائف ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرتی ہے، چاہے آپ موسیقی کے شوقین ہوں، رقص کرنا چاہتے ہوں یا صرف آرام سے کھانا کھانا چاہتے ہوں۔
آسٹریلیا میں جنسی آزادی کو قانونی اور معاشرتی سطح پر تحفظ حاصل ہے۔ یہاں جنسی آزادی سے مراد افراد کو اپنی جنسیت، جنسی رجحانات اور جنسی تعلقات کے بارے میں آزادانہ فیصلے کرنے کا حق ہے۔ نیٹرزم کا رجحان ایک قسم کی آزادی اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ رجحان کچھ مخصوص علاقوں اور بیچوں تک محدود ہے جہاں ننگے گھومنے کو قانونی طور پر اجازت دی گئی ہے۔ نیٹرزم یا ننگے گھومنے کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان فطرت کے ساتھ ہم آہنگی میں رہے اور جسمانی شرم کو ختم کرے۔ اس کے حامیوں کا ماننا ہے کہ ننگے گھومنے سے خود اعتمادی بڑھتی ہے اور جسم کے بارے میں مثبت رویہ پروان چڑھتا ہے۔ آسٹریلیا کے نڈس بیچ سیاحوں کے لیے بھی مقبول ہیں جو فطرت کے قریب رہنے اور آرام کرنے کے لیے ان جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ بیچز عام طور پر پرسکون اور قدرتی ماحول میں واقع ہوتے ہیں جو لوگوں کو فطرت کے ساتھ جڑے رکھنے کا مواقع فراہم کرتے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے انفو کاشف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اللہ حافظ۔